السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے قوموں پر عذاب کیوں آتا ہے اور سیلاب جیسا خطرناک عذاب کیوں واقع ہوتا ہے، اور سیلاب قرآن پاک کے مطابق دو قوموں پر آیا، ایک قوم نوح علیہ السلام کی ہے اور دوسری قوم سبا ہے۔ تو اس ویڈیو میں قوم سبا کا ذکر کیا جائے گا جن پر عذاب آیا سیلاب کی صورت میں، اور کیوں آیا تو جان پائیں گے آپ اس ویڈیو میں، لیکن گزارش ہے کہ پوری سننا آپ کو علم ہوگا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور وہ جو میرے مسلمان بھائی سیلاب کی صورتحال میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن پاک کے مطابق آؤ سنو، سورت سبا میں قوم سبا پر جو عذاب سیلاب کی صورت میں آیا تھا اس کا ذکر قرآن پاک کی سورت سبا کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ دائیں اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر، بخشنے والا رب۔ تو معزز سامعین، آیت غرامی میں ایک جز آپ نے سنا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، کہ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ تو معزز سامعین، اس آیت میں ایک ایسی قوم کا ذکر بیان کیا گیا ہے جس کو قوم سبا کہا جاتا تھا، اور اللہ کا اس قوم پر اتنا کرم تھا کہ اللہ نے انہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ہوا کیا کہ اللہ نے انہیں انبیاء کرام بھیجے، ایک نہیں دو نہیں 13 انبیاء کرام ان کی طرف آئے اللہ کا پیغام لے کر، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو انہیں نعمتیں مل رہی تھی ان کے بدلے۔ تو انبیاء کرام نے جب تبلیغ کی کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، بندگی رب کی کرو، پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، دیکھو یہ جو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں کثرت سے یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، تو اس کے بدلے تم صرف اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ گرامی قدر حضرات، قوم سبا کی نعمتوں کے بارے تھوڑا سا ذکر سن لو۔ قوم سبا بہت ہی خوشحال قوم تھی، ان کے پاس باغ تھے، سڑک کے دونوں کنارے یعنی دائیں اور بائیں باغات تھے، اور ان باغوں میں پھل لگنے کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر گزرتا اور ہاتھ لگائے بغیر جب باغ سے باہر نکلتا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے خود بخود بھر جاتا، یعنی اتنے زیادہ پھل جو ہیں لگتے تھے۔ اور اللہ نے اپنی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اور پھر اس قوم کا حال یہ دیکھو کہ ان پر کسی قسم کی بھی وبائی مصیبت نہیں تھی، یعنی موسم ایک جیسا تھا، نہ سردی نہ گرمی، اور نہ مکھی نہ مچھر، نہ پسو نہ کھٹمل، نہ کیڑا نہ مکوڑا، کوئی بھی ایسے ان کے پاس وبائی امراض نہیں تھے، اور بہت ہی زیادہ خوشحال تھے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلسل 13 انبیاء کرام اس قوم یعنی قوم سبا کی طرف بھیجے کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ آج بھی دیکھو ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ہے وہ نہیں کرتے۔ ہم کھاتے اللہ کا ہیں،
اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، ہر چیز اللہ کی استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ساتھ ساتھ بہت زیادہ برے کام بھی کر رہے ہیں، کھاتے رحمان کیا ہیں اور ساتھی شیطان کے بنتے جا رہے ہیں۔ دیکھو، ماں کی قدر نہیں، بہن کی عزت کا خیال نہیں، بیٹی کی چادر کی تطہیر کا لحاظ نہیں، اور عورت کو اتنا ذلیل کر دیا گیا کہ اس کی عصمت، اس کی عزت محفوظ نہیں۔ جب سیلاب آتے ہیں ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ وجوہات کیا ہیں، اور ہمارا معاشرہ کتنی برائیوں میں شامل ہو چکا ہے، لیکن ہم ان برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمدردی تو بڑی آتی ہے کہ یہ ڈوب رہا ہے، لیکن کبھی خیال کیا کہ غلط کاری میں ہم کتنے بڑھ گئے ہیں، اور یہی غلط کاریاں اللہ کو پسند نہیں۔ اور اللہ ٹائم دیتا ہے، مدت دیتا ہے، جب مدت اور ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر قوموں پر عذاب آ کر رہتا ہے، اور جب قومیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں کرتی، تو پھر اللہ کا عذاب طوفان کی صورت میں اور ہواؤں کی صورت میں، آگ کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، وبائی امراض کی صورت میں آتے ہیں، لیکن لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اسی طرح قوم سبا پر جب اللہ کا عذاب آنے لگا تو پہلے تو وہ یقین ہی نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جاؤ، انبیاء کرام کو کہتے تھے کہ جاؤ اللہ کو کہو ہم پر عذاب لے آئے، اور ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ اللہ بھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، جب انسان سرکش ہو جاتا ہے اور جب ظلم میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور اس کے ذہن پر غلاف پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ سمجھتا نہیں، لاکھ سمجھایا جائے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اسی طرح قوم سبا کے لوگوں پر ہوا، انبیاء کرام نے بہت سمجھایا، اللہ رب العزت تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں کہ رسول کریم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا یا کسی زمین کا؟ نبی کریم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے اور 4 شام میں چلے گئے۔ تو معزز سامعین، آپ نے سن لیا سبا کے بارے تھوڑا سا ذکر، اور یہ قوم جو ہے عرب کے علاقے یمن کی حدود میں، جس جگہ آج یمن ہے وہاں کے قریب شہر سنا سے کچھ دور آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی، اور وہ نشانی یہ تھی کہ ان کا شہر معارب جو ہے اس کے دونوں طرف باغات تھے، اور ان باغوں میں پھلوں کی کثرت تھی۔ ان لوگوں سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ پیغام پہنچایا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کی عبادت بجا لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں پاکیزہ شہر عطا فرمایا جس میں لطیف آب و ہوا، صاف ستھری سرزمین ہے، اور اس زمین میں مچھر مکھی کھٹمل سانپ بچھو وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں۔ اور ہوا کی پاکیزگی کا کہا جاتا ہے کہ عالم یہ تھا کہ اگر کوئی دوسرے علاقے کا شخص اس شہر میں سے گزر جاتا تو اس کے کپڑوں میں اگر جمیں ہوتی یا بدبو آتی تو وہ گزر جانے کے بعد جمیں مر جاتی خود بخود، اور اس سے بدبو ختم ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے رب کی روزی پر اور رزق پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ گرامی قدر حضرات، آیت نمبر 15 کے بعد آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ
अकलिन खमतिम व अतलिम व शैइम मिन सिदरिन कलील। तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब भेजा और उनके बागों के इवज 2 बाग उन्हें जो अता फरमाए गए थे जिनमें मेवा और जाओ हमने छोड़ दिया और बाकी सब को छीन लिया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हुआ ये कि उस कौम जो कौम सबा है, अंबिया कराम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को नहीं मानते, जाओ अपने रब से कह दो कि हमें जो नेमत दी है वो वापस हमसे छीन ले। वो लोग बहुत ज़्यादा मुतकब्बिर हो गए, हद से बढ़ गए, तो फिर उन पर अजाब आने लगा। और सुनो उन पर अजाब किस तरह हुआ और वो अजाब किस तरह वाक़या हुआ। आपने सुना है मलका बिल्कीस, उसने पानी के तालाब बनाए थे और उन तालाबों में पानी जो है इकट्ठा होता था, लेकिन जब कुदरत को मंजूर ना हो तो फिर अल्लाह तालाब जो हैं उनके ज़रिए भी सैलाब दे देता है। तो हुआ ये कि किसी चूहे ने तालाब की दीवार जो है उसमें सुराख कर दिया, हल्का सा सुराख कर दिया, और जब जानते हैं कि मिट्टी में सुराख हो और उससे पानी गुजरे तो फिर पानी खुद ब खुद उसको खुला कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता चूहे के एक छोटे से सुराख से आगाज हुआ पानी निकलने का, और बढ़ते बढ़ते वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया और बहुत बड़ा सैलाब बन गया उस कौम पर, कौम सबा पर। फिर सैलाब आया, माल मर गए, मवेशी डूब गए, मकानात रेत में दफन हो गए, लोग तबाह बर्बाद हो गए, और उनके बागात जहाँ फल उगते थे वहाँ कांटे और जाओ उगने लगे, और जहाँ खूबसूरती का आलम था वहाँ लोग देखने से भी घबराते थे। लोगों सुनो, जब अल्लाह का शुक्र अदा ना किया जाए, जब अल्लाह की फर्मा बरदारी ना की जाए, जब अल्लाह की नेमतों का हक अदा ना किया जाए, तो फिर इसी तरह अजाब आते हैं। और सैलाब एक ऐसा अजाब है जिससे बचना इंसान का मुमकिन ही नहीं। अगर बड़ा सैलाब आ जाए तो लोग सिर्फ देखकर पछताते हैं और हाथ मलते हैं, बेबसी की तस्वीर बन जाते हैं, फिर कुछ नहीं। देखो मेरे वतन का हाल, मेरे देश पंजाब पर अजाब आया है सैलाब की सूरत में। कई लोगों के माल मवेशी रुड़ गए, कई के बच्चे सैलाब की नज़र हो गए, कईयों का ख़ानदान जो है सैलाब की नज़र हो गया, और वो लोग अपने सामने अपने सामान को बहता हुआ देख रहे थे बेबसी से, लेकिन बचा नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि किसी का जोर नहीं पानी के आगे। यही पानी ज़िंदगी देता है और यही पानी ज़िंदगी छीन लेता है। तो कहते हैं ना, जब भी कोई चीज़ हाथ से बढ़ जाए तो नुकसान ही होता है। तो आज हमारा आलम है, मजमूई तौर पर मेरी कौम जो है बुरे कामों में मशगूल हो गई। अल्लाह के लिए नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन दिल से नहीं। नमाज पढ़ने के साथ बुरे कामों से कोई बचता नहीं। आज कौन है जिसकी इज्जत महफूज हो? आज कौन है जो किसी के हाथों बचा हो? आज मेरी माओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है। क्या आप देखते नहीं सोशल मीडिया पर औरतों को किस हाल में दिखाया जा रहा है? तो क्या जब इस तरह के काम होंगे तो आखिरकार एक ना एक दिन मिलकर ये हम पर अजाब की सूरत मसल्लत होंगे। ग्रामीय कदर हजरात, आओ बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में सच्चे दिल से तौबा करें, माफ़ी मांगें। जो गलती हुई अल्लाह से उसकी माफ़ी मांग कर आने वाली ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। अल्लाह के हजूर दुआ है कि ऐ परवरदिगार मेरे देश पंजाब की हिफाजत फरमा। जो लोग सैलाब की नज़र हो गए, ऐ अल्लाह तू उनकी बख्शिश फरमाना। ऐ अल्लाह जिनके भाई, जिनके बुजुर्ग,
جن کی مائیں جن کے بچے نہ رہے، اے اللہ ان لوگوں پر اپنی رحمت فرما، اے اللہ انہیں اپنے خزانے سے دوبارہ کر عطا فرما، اے اللہ میرے ملک پاکستان کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، خاص طور پر میرے دیس پنجاب کی اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا، سبسکرائب ضرور بننا اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرنا۔